یہ وہ دور تھا جب اسلام اپنی ابتدائی ایام میں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے چند صحابہ کرام ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے انسان تھے۔ کو ڈھونڈ رہا ہوں جس کا نام محمد ہے اور جس کی وجہ سے قریش کے لوگ پٹ گئے ہیں۔ لگتا ہے آپ ہوش میں نہیں ہیں عمر۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نے محمد کا قتل کیا تو عبد المنف قبیلے کے لوگ آپ کو جینے دیں گے؟ اس کے بعد میں خود جا کر اپنے آپ کو بنو ہاشم قبیلے کے حوالے کر دوں گا تاکہ وہ بدلے میں میری جان لے سکے۔ قریش کے سردار اسلام کے پیغام سے خائف تھے۔ انہی میں ایک نام تھا عمر بن خطاب، ایک بہادر، نڈر مگر اس وقت اسلام کے سخت مخالف۔ تمہاری بہن فاطمہ بنت الخطاب اور اس کا خاوند اور تمہارا بہنوئی سعید ابن زید ابن عمر دونوں مسلمان ہیں اور دین مانتے ہیں محمد کا۔ ایک دن حضرت عمر نے تلوار اٹھائی، ارادہ کیا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے اس نئی دین کا خاتمہ کر دیں گے۔ راستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا کہ عمر پہلے اپنی گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سنتی ہی عمر کے قدم رک گئے، چہرے پر غصے کی آگ بڑک اٹھی اور وہ سیدھے اپنی بہن کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب گھر پہنچے تو قرآن مجید کی آیات کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے بہن کو غصے میں مارا، بہنوئی کو زخمی کیا، لیکن پھر بہن کے لہجے میں ایمان کی طاقت نے ان کے دل کو ہلا دیا۔ عمر بولے، یہ کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ؟ تو بہن نے کہا، یہ اللہ کا کلام ہے، مگر تم ناپاک ہو، پہلے غسل کر لو پھر پڑھنا۔ عمر نے غسل کیا اور قرآن کی آیات پڑھنا شروع کی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ ان آیات کی تلاوت نے حضرت عمر کا دل بدل دیا، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ عمر نے کہا، یہ کلام انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ مجھے رسول اللہ اور ان کے صحاباؤں کے پاس جانا ہے۔ حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ تلوار اب بھی ہاتھ میں تھی مگر نیت بدل چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ خوفزدہ ہوئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوڑ دو عمر کو، اگر اللہ نے ان کے لیے ہدایت لکھی ہے تو وہ اسلام کے لیے قلہ بنیں گے۔ عمر قریب آئے اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پوری فضا اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ تلوار اب ظلم کے لیے نہیں، حق کے دفاع کے لیے اٹھائی گئی۔ میرے بھائی، اسلام میں تم مجھ سے آگے نکل گئے، مگر تم مجھے اسلام میں کمزور نہیں پاؤ گے میرے بھائی۔ اللہ اور اس کے رسول اور آپ سب لوگ گواہ ہیں۔ اب سب سے آگے بڑھ کر میں ان سب کی حفاظت کروں گا اور اسلام کی اس مہم میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈٹا رہوں گا۔ دوستو، یہی وہ لمحہ تھا جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کو ظلم سے ہٹا کر حق کے لیے وقف کر دیا۔ پھر یہی تلوار بدر، احد اور یرموک میں اسلام کے جھنڈے بلند کرتی رہی۔ وہ اب ظالم نہیں رہے بلکہ حق کے سب سے بڑے علمبردار بن گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کے لیے تلوار اٹھائی تو تاریخ نے دیکھا کہ وہی ہاتھ جو کبھی ظالم کے لیے اٹھتا تھا اب عدل و انصاف کی بنیاد رکھتا ہے۔ یہی ہے ایمان کی طاقت جو دلوں کو بدل دیتی ہے اور انسان کو حق کا سپاہی بنا دیتی ہے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کے لیے تلوار اٹھائی تو اسلام نے ایک ایسی طاقت پائی جو قیامت تک ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی رہے گی۔ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔